اگر دیکھا جائے تو ہم اپنی زندگی میں انقلابات دیکھتے ہیں، حالات کو عدلتے بدلتے دیکھتے ہیں، دنیا کے حالات بھی، انسانوں کے حالات بھی، خود ہمارے اپنے گھر اور گھر والوں کے حالات بھی، ہماری جو اپنی ذات ہے، ہمارا اپنا وجود ہے، ہم اس کے اندر بھی انقلابات دیکھتے ہیں۔ ہماری صحت ایک جیسی نہیں رہتی، ہماری شکل و صورت ایک جیسی نہیں رہتی، ہماری توانائیاں ایک جیسی نہیں رہتی، ہماری صلاحیتیں ایک جیسی نہیں رہتی۔ اسی طرح انسان کو اس بات پر بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ جو چاہے وہ اس کو مل جائے، وہ جو کام کرنا چاہے وہ ہو جائے، وہ جتنی تیاری کریں اس کا رزلٹ اس کو مل جائے۔ اس کو اپنی صحت پر اختیار نہیں ہے کہ وہ اگر چاہے کہ میں صحت مند رہوں، اس کو اپنی زندگی پر اختیار نہیں کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، اس کو اپنے حالات دیگر اعتبار سے اختیار نہیں ہے کہ اس کو لگے کہ میں اپنے حالات، میرے حالات سنورے ہوں، کسی طور پہ بھی بگڑے ہوئے نہ ہوں، مسائل نہ آئیں، مشکلات نہ آئیں، آزمائشیں نہ آئیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دین سے دوری کی وجہ سے یہ وہم اور وساوس بھی آ جاتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی تو پڑھتے ہیں، ہم دین کے ساتھ بھی تو جڑے ہوئے ہیں، ہم صدقات بھی تو کرتے ہیں، لیکن پھر یہ حالات کیوں ایسے ہو رہے ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی حکمتوں کا ہمیں نہیں اندازہ ہوتا، کس کے لیے وہ کیا چاہتے ہیں اور اس میں ان کی کیا حکمت ہے۔ اسی لیے بندگی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ جو یار چاہیں اس پر بندہ راضی رہے۔ جو ہمارے لیے ایک ڈیزائن ہوتا ہے اس پر بندہ راضی رہے، یعنی ہماری جو قسمت، ہمارا جو نصیب ہے، ہم اس پر راضی رہیں اور اس پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں اور متوکلین میں اپنے نام لکھوائیں۔ کیونکہ جو نصیب، جو قسمت ہماری ہے، اس کے اندر اللہ نے اس طور پر اس قدر وسعت رکھی ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ میری زندگی کی مصیبتیں دور ہو جائیں تو اللہ پاک نے دعا رکھی ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ میری الجھنیں سلجھ جائیں تو اللہ نے اس کے لیے دعاؤں کا راستہ رکھا ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ میرے قلب کو سکون ملے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دعاؤں کا راستہ، ذکر کا راستہ رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حسن ظن کا راستہ رکھا ہے، اعتبار کا راستہ رکھا ہے، بھروسہ کا راستہ رکھا ہے۔ تو بہت پازیٹیو انسان کی تھنکنگ ہو جاتی ہے اور پھر وہ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اس کی جو قسمت ہے، جو اس کی زندگی، جو اس کے لیے ڈیزائن کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اسی میں اس کو وہ سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن مسئلہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے۔ ہمارا بیٹا ہو تو بھی مطمئن نہیں، ہماری بیٹی ہو تو بھی مطمئن نہیں، اولاد نہ ہو تو بھی مطمئن نہیں، اچھی تعلیم ہو تو بھی مطمئن نہیں، اچھی شکل ہو تو بھی مطمئن نہیں، اچھا گھر ہو تو بھی مطمئن نہیں، صحت ہے تو بھی مطمئن نہیں، اور حالات ہیں تو بھی مطمئن نہیں۔ یعنی ہم ہر کسی اگلے کی تلاش میں، یعنی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے نا، بعض دفعہ بعض لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک کام سامنے پڑا ہوا ہے، مطلب ہے کہ سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، اتنا ٹائم لگا کے کھانا تیار ہوا اور وہ سامنے رکھا ہوا ہے اور ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ رات کے کھانے کا کیا کرنا ہے، رات کے کھانے کا کیا کرنا ہے۔ یہ بالکل انسان کا نا یہ مزاج بن گیا ہے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے اس کو شکر کے پر کرنے کی بجائے اور اس کو اس وقت اللہ پاک کا کرم سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ہم اگلی چیز کے پیچھے پڑ کر وہاں پہ مصیبت زدہ خود کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، اور پھر اللہ پر بھروسہ نہیں ہے ہمیں۔ اللہ پر اس طور پہ بھروسہ نہیں ہے کہ میرے پروردگار سب کچھ بہتر کریں گے، اور یہ جو حالات آئے ہوئے ہیں ان میں بھی اللہ رب العالمین کی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور انشاءاللہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔ قرآن عظیم الشان چیخ چیخ کے ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ جس پر رحمت فرمائے اس پر رحمت کو کوئی اس کے اوپر سے روک نہیں سکتا۔
اور جس پر اپنی رحمت نہ کرنا چاہے، کوئی لاکھ مرتبہ چاہے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگائے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب ہم کیا کریں گے پھر؟ ہم ضد لگائیں گے اللہ سے، مقابلہ کریں گے، ناراض ہو جائیں گے، روٹھ جائیں گے، تو نقصان کس کا ہوا؟ اللہ کے ہاں بندگی چلتی ہے، ناز نہیں، ناز نہیں، نیاز۔ اللہ کے ہاں ناز نہیں چاہیے، نیاز چاہیے، بندگی چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بندہ بنایا ہے اور وہ معبود ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں دو طرح کے لوگوں کو، ایک وہ جو بھروسہ کر چکے ہیں، اطمینان سے رہ رہے ہوتے ہیں، جیسے بھی حالات آتے ہیں ان کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، وہ ایک اچھے دن کا انتظار رہتا ہے ان کو کہ اچھا ہوگا، بہتری آئے گی، کیونکہ کتنی دفعہ ان کی زندگی میں بہتریاں آتی رہی ہیں۔ تو وہ کس نے کیا ہے معاملہ ہے، تو جس نے کیا اب بھی وہ کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ کر سکتے ہیں، وہ کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ تو اور وہ لوگ ہوتے ہیں وہ لمحوں میں جیتے ہیں، بڑے پرسکون رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، وہ ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں، اپنے رشتوں کو، اپنے رزق کو، اپنی صحت کو، اپنی صلاحیتوں کو۔ اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کسی بات پہ راضی نہیں ہیں اللہ سے، ان کی زندگی ہمیشہ الجھن، زندگی سب کی زندگیوں میں الجھنے ہیں، مسائل، پریشانیاں، لیکن وہ جو بندہ توکل و رضا کا راستہ اختیار نہیں کرتا اور انتظار نہیں کرتا، اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ قابل رحم ہوگا، اپنا سر پٹخ پٹخ کے رو رہا ہوگا، خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور کیا کچھ پھر وہ حرکتیں نہیں کرتے ہیں ایسے لوگ۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا وہی جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو کیا اللہ ان سے راضی رہیں گے یہ کرنے سے؟ اپنا بھی نقصان، اپنی بندگی کا بھی نقصان۔ ہمیں اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے، اللہ کو یاد کرنے کی، بیٹھ کے۔ اصل میں ہمارے دل بگڑے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کچھ ملنے کی تلاش میں اپنی زندگی میں جو لمحات ہیں ان میں نہیں جیتے۔ ہم کہتے ہیں سب کچھ مکمل مل جائے پھر ہم خوش رہیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا ہے یہ، دنیا میں کسی کو پورا نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہان نہیں ملتا۔ زمین ملی ہے تو پھر آسمان نہیں ملتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بھروسے والے لوگ ہیں اطمینان سے رہتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں اپنی شکل سے خوش نہیں ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، الگ الگ فیلڈ میں لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں ایسی شکل چاہیے، ہمیں ایسی باڈی چاہیے، ہمیں یہ لک چاہیے، اور وہ پھر اپنے کبھی کسی سرجری میں پڑ گئی وہ خواتین، کبھی کسی میں پڑ گئی، کبھی کسی میں پڑ گئی، لیکن پڑھتے 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 پھر ان کو اس کی ایک لت پڑ جاتی ہے، نشہ ہے یہ ایک۔ پھر اس نشے میں پڑھ کر وہ کبھی بھی خود سے وہ انسان مطمئن نہیں رہتا، وہ ہر وقت اپنے آپ کو کہیں چروا رہی ہوتی ہے، کبھی کٹوا رہی ہوتی ہے، کبھی انجیکشن لگوا رہی ہوتی ہے، لیکن آخر کو جا کے وہ مٹی میں جا کے سو جاتی ہے۔ وہ خوبصورت بدن جس پر کروڑوں لگا کر اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ لوگ مجھے دیکھیں تو تعریف کریں، خوشنما نظر آؤں اور لوگ سراہیں، اور اس بنا پر مجھے وہ کام ملے جو میں چاہ رہی ہوں، تو وہ کیا ہوا ہے پھر؟ ایک دن آتا ہے وہ اسی خوبصورتی کو، اسی جو لاکھوں جس جسم پر لگا چکی ہوتی ہے، وہ کیڑوں کی خوراک بن کر قبر میں دنیا کی دوڑ میں پڑے ہوئے ہم نکل جاتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو بتائیں کہ چلے آپ 1 گھنٹہ اللہ کے دین کو بھی دے دیں، 15 منٹ ہی دے دیں، ان کو سب کچھ کرنا ان کو آسان لگتا ہے، پہاڑ کھودنا اس کو آسان لگتا ہے، لیکن یہ بڑا مشکل لگتا ہے، اس کو بیزاری لگتی ہے جب اس کے پیچھے فون کر کے اس کو بلایا جاتا ہے۔
انسان کی یہ حقیقت ہے، قبر میں جا کے بھی ہمارا یہ حال ہو جانا ہے۔ ہمارا یہ جسم، یہ بدن جس پر دیکھیں لاکھوں لگا کے اس کو اس قابل بنایا کہ لوگ دیکھیں کہ ہم ماڈل ہیں، ہم جو ہے ایکٹریس ہیں، ہم فلاں، لوگ ہماری تعریف کریں ہماری شکل کی، وہ پیسہ اور وہ حسن اور اس کے اوپر تمام تر محنتوں کو چھوٹے چھوٹے کیڑوں نے نکل کے کھا کے ختم کر دیا۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ ہم وہ محنت اللہ کے دین، اللہ کے راستے، اپنے آپ کو بندہ بنانے میں کر لیں۔